سٹی نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے میں ہوں عزادار حسین۔ ناظرین، جو بھی آپ فروٹ استعمال کر رہے ہیں اسے دھوئیں پہلے، اور اس کے بعد فروٹ کو جو ہے استعمال کریں، نہیں تو آپ نیپا وائرس کے بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ نیپا وائرس کون سی بیماری ہے اور یہ کس جانور سے پھیلتی ہے، یہ کس حشرات سے پھیلتی ہے؟ ہمارے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر ماہر میڈیسن ڈاکٹر محمد عرفان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، وقت دینے کے لیے شکریہ۔ نیپا وائرس بیماری ہے کیا، یہ کس طرح پھیلتی ہے، اور نیپا وائرس اگر ہو جاتا ہے اس کے علامات کیا ہیں؟ جی، بہت اچھا کوشچن کیا۔ نیپا وائرس ایک وائرل ڈیزیز ہے اور یہ زونوٹک ڈیزیز ہے۔ زونوٹک ڈیزیز اس کو کہتے ہیں جو جانوروں میں پھیلتی ہے، یعنی ایک جانور سے دوسرے جانور میں پھیلتی ہے۔ لیکن جو نیپا وائرس ہے اب یہ جانوروں سے انسانوں میں بھی پھیلا ہے، تو اس وجہ سے یہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ اب جہاں تک یہ اس کا آؤٹ بریک آیا تھا 1998 اور 99 میں ملیشیا میں، اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ وہاں پر یہ پھیلی فروٹ بیٹ جو چمگادڑ پھلوں کو شوق سے کھاتی ہے، اس کی ایک خاص قسم کی، اس نے فروٹ پہ اپنی سلائیوا یعنی کہ اپنا تھوک، یورن، پیشاب اور پخانہ کیا، اور وہ فروٹ پگز نے کھا لیے۔ اب وہاں پر ملیشیا میں بہت زیادہ پگز فارم تھے، جس کی وجہ سے یہ پگز میں ہوئی اور پگ سے یہ ہیومن میں ٹرانسفر ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کے کافی کیس آئے۔ تو اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بیٹ سے پھیلتی تھی، پگز کا کیا رول ہے؟ پگز اس میں ایمپلیفائر کے طور پہ انہوں نے وائرل لوڈ کو بہت زیادہ بڑھا دیا، جس کی وجہ سے ہیومن اس میں انفیکٹ ہونا شروع ہو گئے۔ جہاں تک علامتوں کا تعلق ہے، علامتیں وہی ہیں جو عام وائرل انفیکشن کی ہیں۔ پیشنٹ فیور کے ساتھ آتا ہے، گلا خراب کے ساتھ آتا ہے، سر درد کے ساتھ آتا ہے، وہ کہتا ہے میرے جسم اور ہڈیوں میں درد ہے، لیکن اس طرح کے فیور کے چند دن بعد ہی پیشنٹ میں بے ہوشی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا جو پھیپھڑے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جب ملیشیا میں دیکھا گیا تو اس کی mortality 40% تھی، یعنی کہ 100 میں سے 40 افراد جن کو نیپا وائرس ہوا تھا وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس وجہ سے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اور سب سے خطرناک یہ ہے کہ اس کی کوئی اینٹی وائرل اویلیبل نہیں ہے۔ اس کے سارے علاج جو ہیں سمٹومیٹک ہیں، یعنی فرض کریں اگر آپ کے پھیپھڑوں میں حملہ ہوا ہے تو آپ کو ICU میں ایڈمٹ کر دیں گے، بے ہوشی ہوئی ہے اس کے لیے کوئی اسٹیرائڈ یا اس طرح کی چیزیں دیں گے، تو سارے سمٹومیٹک یعنی علامتوں کو علاج کرتے ہیں۔ پرٹیکولرلی وائرس کے علاج ممکن ابھی تک نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے، اگر ہو جاتا ہے کسی شہری کو خدا نخواستہ، تو اس کے بعد وہ علاج کے لیے آئے گا، تو علاج کی کیا سہولیات میسر ہوں گی اس کے لیے؟ سب سے پہلی چیز ہے جس کو بھی اس طرح کی علامتیں ہیں اسے فوری طور پہ ہاسپٹل میں شفٹ کریں، کیونکہ یہ اب ہیومن ٹو ہیومن بھی پھیلتا ہے۔ اب کیسے پھیلتا ہے؟ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کچھ ذرے تھوک کے باہر آتے ہیں، وہ آپ میں بھی جا سکتے ہیں، کوئی نیزل سیکریشن آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہاتھ ملانے سے، گلے لگنے سے، جھوٹا پانی پینے سے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایک ہی گلاس میں پانی پی لیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایسے شخص کو فوری طور پر علیحدہ کر دینا چاہیے، آئسولیشن وارڈ میں رکھنا چاہیے، اور اس کی 2 چیزیں مانیٹر کرنی ہیں، اس کا کانشیس لیول کہ بے ہوشی تو نہیں جا رہی، اور دوسرے نمبر پہ اس کے پھیپھڑے، اگر خدا نخواستہ پھیپھڑے کام کرنا چھوڑتے تو اسی وقت اس کو ہم ICU وینٹیلیٹر پہ ڈال دیں گے، تاکہ یہ جو وائرل کا سرکل ہے یہ پورا ہو اور پیشنٹ سروائیو کر سکے۔ یہ بھی بتائیں کہ کون سی عمر کے افراد ایسے ہیں اگر انہیں نیپا وائرس ہوگا، یا اس کے چانسز زیادہ ہیں کہ ان کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے اور ان کی جو ہے جان جا سکتی ہے؟ یہ جو جان لیوا ثابت ہوتا ہے یہ زیادہ امیونو کمپرومائز، اس میں آپ کے بچے آ جاتے ہیں، آپ کے بوڑھے افراد آ جاتے ہیں، یا ایسے افراد آ جاتے ہیں جو کہ اسٹیرائڈ کا استعمال کر رہے ہیں، یا کسی کو آٹو امیون ڈیزیز ہے جیسے کہ روماٹائڈ آرتھرائٹس، گینٹھیا جس کو کہتے ہیں، SLE کہتے ہیں، یا کینسر کے مریض، ایسے مریضوں میں یہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، بالکل ایسے مریضوں میں یہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے، اس لیے شہریوں کو احتیاط برتنے کی اپیل کی جا رہی ہے کہ شہری ہرگز بھی ایسا فروٹ نہ کھائیں جو کہ دھولا ہوا نہ ہو۔ تو جب بھی فروٹ گھر لے کے آئیں تو اسے دھو کر استعمال کریں، بچوں کو کھلائیں، بڑوں کو کھلائیں، تاکہ نیپا وائرس سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔